السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ میں آج اس بات پر بحث چل رہی کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں ان کی جو نظر ثانی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے نظر ثانی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، تو کیا ان کی سماعت کو براہ راست ٹی وی چینلز پر نشر کیا جائے یا نہیں؟ یعنی کہ پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کہ صدارتی ریفرنس کو تو مسترد کر دیا، غیر قانونی قرار دے دیا، مگر از خود سپریم کورٹ نے پھر ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ایف بی آر کو لکھ دیا تھا کہ جن الزامات کے تحت انہوں نے مبینہ طور پہ اپنے اہل خانہ کے اثاثے چھپائے تھے، اور وہ ایف بی آر کی رپورٹ بھی اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ایک دوسرا فورم ہے اس میں زیر سماعت ہے، زیر التوا ہے۔ تو کیا یہ تمام نشریات اب نظر ثانی کے مرحلے پہ براہ راست لوگوں کو دکھائی جانی چاہیے یا نہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ان کے خلاف جتنی بھی میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کیا گیا یا کیمپین چلائی گئی، یہ یک طرفہ طور پہ حکومت کی طرف سے کیا گیا، اور جب تک حکومت پرائیویٹ میڈیا کو استعمال کرتی رہی ہے تو بطور جج ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی ان الزامات اور اس پروپیگنڈا مہم کا جواب دے سکتے۔ تو اب ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ یہ جتنی بھی اب کارروائی نظر ثانی کے مرحلے پہ جو ہو رہی ہے اس کو براہ راست دکھایا جائے، تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہل خانہ کو یہ موقع مل سکے کہ ان تمام الزامات کا کھلے عام وہ جواب دیا جائے، کیونکہ میڈیا پر کنٹرول تھا، پابندیاں تھیں، اور وہ سپریم کورٹ کی کارروائی کو بھی اس طریقے سے نہیں دکھا پا رہے تھے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ منصفانہ ٹرائل کا تقاضا تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف بھی سامنے آتا، ان کے اہل خانہ کا بھی وہ نہیں آیا، تو اب دکھایا جانا چاہیے۔ تو ایک الگ سے درخواست دائر کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جس میں کہا گیا تھا کہ جو براہ راست نشریات ہیں کمرہ عدالت کی، وہ ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اور خاص کر منصفانہ ٹرائل کا یہ تقاضا ہے کہ جو ان کا موقف ہے اب وہ سامنے آنا چاہیے، کیونکہ پہلے حکومت نے وہ آنے نہیں دیا۔ اس معاملے پہ آج پہلی بار حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان پیش ہوئے، اور حکومت نے آج واضح طور پہ مخالفت کر دی ہے اس براہ راست نشریات کی جو ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھانے کی استدعا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے۔ اس کی مخالفت کی وجہ کوئی بھی ہو، مگر قانونی سوال اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا، یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ یہ نظر ثانی کی سٹیج پہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ کارروائی کو براہ راست دکھایا جائے، کیونکہ یہ معاملہ ایک انتظامی نوعیت کا ہے اور سپریم کورٹ اس کو انتظامی سائٹ پہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ یہ کوئی بنیادی حق نہیں ہے کسی کا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو میرے خلاف جو بھی کارروائی ہو رہی ہے یا جو میری درخواست کی سماعت ہے اس کو براہ راست دکھایا جائے، یہ بنیادی حق نہیں ہے۔ تیسرا ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کا یہ موقف تھا کہ جو یہ جتنی بھی کارروائی ہے یہ اوپن کورٹ ہوتی ہے، یہ کھلی عدالت میں آلریڈی ہوتی ہے، اخبارات اس کو رپورٹ کرتے ہیں، صحافی اس کو رپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ٹیلی ویژن چینلز پہ براہ راست اس کی نشریات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو جسٹس ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کا یہ موقف تھا، مگر آج سپریم کورٹ کے معزز ججز کی طرف سے بھی بڑے دلچسپ ریمارکس سننے کو ملے، اور خاص کر جو آج کی کارروائی تھی اس کا مختصر خلاصہ اگر آپ کو بتاتے چلیں، حکومت نے جو عدالتی کارروائی کی براہ راست نشریات تھی اس کی آج باقاعدہ مخالفت کی ہے، اور کھلی عدالت کی کارروائی بقول ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے کھلی عدالت کی کارروائی کافی ہے، شہادتیں اور فیصلے سب کھلی عدالت میں ہوتے ہیں۔ اگر براہ راست نشریات بنیادی حق ہے تو پھر اس پر پالیسی اور انتظامی سطح پر فیصلے ہونے چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ منصفانہ ٹرائل کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں جو براہ راست نشریات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ گواہان کے بیانات ہوتے ہیں جو براہ راست نشر نہیں کیے جا سکتے، کچھ وکٹمز ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی شناخت بھی سامنے نہیں لائی جا سکتی، اور پھر عدالتی فیصلے منصفانہ ٹرائل میں گواہان کے تحفظ جو ہے وہ بھی ایک معاملہ کھڑا ہو جائے گا، گواہان کو تحفظ کیسے دیا جائے، ان کی شناخت اگر کسی کی ظاہر نہیں ہونی۔
اور عدالتی فیصلوں میں بھی ماضی میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ براہ راست نشریات جو ہیں وہ منصفانہ ٹرائل کے لیے ضروری ہیں. ماضی میں جو بھی منصفانہ ٹرائل کے فیصلے آئے ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ کھلی عدالت ہونی چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اور اخبارات اس کو باقاعدہ رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے اس میں بھی کہیں بھی یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کا نہیں لکھا, اس میں آزادی رائے کا لکھا ہے, آزادی رائے کے حق کا ہے, مگر یہ نہیں لکھا کہ ٹی وی پہ براہ راست نشریات کیا جائے. آرٹیکل 1973 میں آیا تھا, اس وقت لائیو نشریات ویسے تھی بھی نہیں. پھر یہ کہا گیا کہ مناسب جو قانونی پابندیاں ہیں آزادی رائے کو ان سے مشروط کیا گیا ہے, کہ آزادی رائے بھی بالکل ہی غیر مشروط نہیں ہے, مشروط ہے. اور عدالتی فیصلے بھی جو ہیں وہ پریس کی آزادی کی بات کرتے ہیں, اخبارات کی اوپننس کی بات کرتے ہیں. جیسے منصور نے کہا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ عدالتی نظام میں کئی سال پہلے سے بہت بہتری آئی ہے, اور جیسے منصور کا کہنا تھا کہ ویڈیو لنکنگ کے ذریعے اب وکیلوں کو بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ دوسرے شہروں سے اپنے کلائنٹ کا کیس پیش کر سکتے ہیں. کیا وفاقی حکومت اس سہولت کی مخالفت کر سکتی ہے؟ اگر ایک وکیل دوسرے شہر سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو سکتا ہے تو وہ ویڈیو جو ہے عام عوام کے لیے دستیاب کیوں نہیں ہو سکتی؟ جس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کا کہنا تھا حکومت کا کوئی ایشو نہیں ہے, حکومت اس کی مخالفت نہیں کرتی, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عدالت اس کو انتظامی سائڈ پہ اس کا فیصلہ لے. جسٹس منیم نے کہا کہ اگر عوام ایک ساتھ والے کمرہ عدالت میں موجود ہوں, کیونکہ اصل کمرہ عدالت میں جگہ نہیں ہوتی, اور وہاں پہ انہیں بڑی اسکرین لگا کے دے دی جائے تو کیا وہ بھی غلط ہوگا؟ تو اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ یقینی طور پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جسٹس منیب کا یہ کہنا تھا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پہ اخبار کی آزادی ہی بنیادی حق ہے, اور وہی کھلی عدالت کی پروسیڈنگ کو یقینی بناتی ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے اس دلائل کے بعد جیسے منصور نے کہا کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, ہم دنیا میں تنہا نہیں ہیں, گلوبل ولیج کا حصہ ہیں, ہم عدالت میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو خفیہ ہوں. آپ بتائیں کہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا چیز جو جج کرتا ہو یا وکیل کرتا ہو جو کہ خفیہ ہو, لوگوں سے ہمیں چھپانا مقصد ہے. تو ایسی خفیہ چیزیں ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم ٹرسٹیز ہیں, ہم لوگوں کے امانت دار ہیں, اور یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ عوام کی سپریم کورٹ ہے. اور کوئی شخص اگر گوادر میں بیٹھا ہے اور وہ سپریم کورٹ نہیں آ سکتا, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, تو وہ چاہے گا کہ وہ اپنے شہر میں بیٹھ کے کمرہ عدالت کی کارروائی دیکھ سکے, تو اس میں کیا حرج ہے اگر وہ دیکھنا چاہے گا. تاہم عدالت کی اس سماعت کے بعد آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ معمول کے مطابق کھڑے ہوئے, اور کچھ باتیں جو شاید کافی دیر خاموش رہنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے تھے, وہ ہر بار کی طرح انہوں نے اب کی بار بھی کر دی, اور کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہیں چاہتی کہ یہ میرا موقف جو ہے میڈیا پہ آنے دیں, کیونکہ یہ پروپیگنڈا کرتی رہی ہے, اور ان کے جو ٹرمپٹیئرز ہیں, جو پروپیگنڈسٹ ہیں, جو لوگ حکومت کے بہاف پہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے, اب جب میری باری آئی ہے کہ میں اپنا موقف عوام کے سامنے رکھوں تو یہ براہ راست نشریات کی مخالفت کر رہے ہیں. اور میں نے 2 سال تک جو ہے میں ایک مائکروسکوپ کے انڈر رہا ہوں, 2 سال ہو گئے میرے اوپر میڈیا کی نظریں گڑی ہوئی تھی, ان لوگوں کی نظریں گڑی رہی ہیں, اور مجھے ڈسکس کیا جاتا رہا ہے. تو اب جب کہ یہ باری آئی ہے براہ راست نشریات کی, تو یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کمرہ عدالت میں آ کے یہ بات کریں, اور اب یہ دلائل دے رہے ہیں کہ لائیو نشریات نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ عدالت نے انہیں کہا کہ ان کو بھی سنا جائے گا, اور یہ معاملہ اب جو ہے 17 مارچ تک اس کی تاریخ رکھ دی گئی ہے. اور آخر میں مختصر یہ کہ عدالتی کارروائی کو براہ راست نشریات دکھانے کے بہت سے مشکل پہلو بھی ہیں. تو ایم جے ٹی وی کا مختصر تجزیہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوں گے, عدالتی کارکردگی کے اوپر بھی سوالات ہوں گے, اور ظاہری بات ہے جس قسم کے ریمارکس خاص کر سیاستدانوں کے حوالے سے دیے جاتے ہیں اور پولیٹیکل نظام کے حوالے سے دیے جاتے ہیں, لوگوں کو یہ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اصل میں ججز کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اور ججز کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایسے کیسوں میں کہیں کہ گھنٹے لگا دیتے ہیں, جبکہ 50,000 کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں, 50,000 سے زائد. اور یہ ججز کئی معاملات میں ایسے ایسے ریمارکس دیتے ہیں اور ایسے ایسے پھر فیصلے دیتے ہیں, اور پھر جب فیصلے محفوظ کر لیں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ یار وہ جو 1 مہینہ ہم کیس براہ راست سنتے رہے ہیں اس کے فیصلے کا کیا ہوا, کیا فائدہ ہوا اتنا دیر جو ہے. تو پھر ایک دباؤ بڑھے گا ججز کے اوپر بھی, وکلا کے اوپر بھی, عوام کے اوپر بھی, سول سوسائٹی کے اوپر بھی, حکومت کے اوپر بھی, کہ وہ کیوں نہیں کیسز کو جلد نمٹانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور جلد فیصلے کیوں نہیں سناتے ہیں. تو بہت سے پریشرز ہیں, بہت سے سوالات ہیں جو اب شاید عدالتی سائڈ پہ اس لیے نہیں طے کیے جا رہے کہ عدالتی سائڈ پہ طے کرنے کا مطلب ہے یہ قرار دیا جائے کہ ٹیلی ویژن کی براہ راست نشریات آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت
عوام کا بنیادی حق ہے، جبکہ انتظامی سائڈ پہ وہ اختیار پھر چیف جسٹس کے پاس چلا جائے گا کہ چیف جسٹس کی مرضی ہے بینچ بنائے، اس بینچ میں اس جج کو بٹھائے، اس کو اٹھائے، چیف جسٹس کی مرضی ہے اس کیس کو براہ راست نشریات کرے یا نہ کرے۔ تو اس سارے معاملے کے اوپر آج ہم بات کرنے کے لیے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے حسنات ملک، سینئر صحافی ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ حسنات ملک، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیں کہ آج کی جو سماعت ہے اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ واقعی براہ راست نشریات کی اجازت دے گی، اور خاص کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جذباتی آدمی کے لیے؟ جی شکریہ متی اللہ جان صاحب۔ میرا خیال ہے اس میں بھی جس طرح ان کا کیس چل رہا تھا تو دو ویو یہاں بھی جو ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی اجازت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، تو دو ویو جو ہیں بڑے ایمرج ہوئے ہیں۔ جیسے منصور علی شاہ جو ان کی آبزرویشن ہے ان سے تو واضح لگ رہا ہے کہ جی ہمیں کیوں اس کی منفی پہلو کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس سے تو کارکردگی بہتر ہوگی، ٹرانسپیرنسی آئے گی، اور ہمیں جو اصل لوگ ہیں پبلک ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی سپریم کورٹ کی ججز کیسے ورک کرتے ہیں، کس طرح ان کی خامیوں کا پتہ چلے، ان کے خوبیوں کا پتہ چلے، کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرا ویو ہے جو واضح طور پہ تو نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ جو پالیسی کا ہے فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے۔ تو سیدھی بات ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اگر وہ جو ویو ہے جس میں وہ ججز جس طرح جسٹس منیب اختر اور وہ کہ جی فل کورٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کرے، اور جو اس میں 10 ججز ہیں، بہت سے ججز اس وقت موجود نہیں ہیں، تو ان کو اس میٹر میں کیوں محروم رکھا جائے، ان کی بھی بات سنی جائے۔ تو کیا وہ فل کورٹ میٹنگ ابھی ہوگی، یا صرف فل کورٹ میٹنگ کا نام لے کے جو ہے یہ کیس جو یہ جو میٹر ہے یہ لمبا کہ جی اب فل کورٹ میٹنگ ہوگی تو تب، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ جو سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں وہ صرف سال میں 1-2 ہی ہوتی ہیں، اور عموماً ان میں جنڈر انتظامی سائٹ کی جو فل کورٹ ہے، عدالتی سائٹ کی نہیں، عدالتی سے وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے جو جس طرح 1-2 پہلے ہوئی ہیں کہ جی ریٹائرڈ ججز کے لیے کیا مراحت ہونی ہے، کیا جج کے لیے کتنے یونٹ فری ہونے ہیں، کتنی ان کے پرسن پریویلیجز، کتنے سرونٹ انہیں دینے ہیں، ریسٹ ہاؤس میں ان کو کتنی فیسلٹی ہیں، یہ چیزیں فل کورٹ میں ہوتی ہیں۔ اصل میں یہی تو پرابلم ہے کہ سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف میں تو کیبنٹ کو شامل کر دیا کہ پرائم منسٹر اکیلا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا اور کیبنٹ میں سارے فیصلے ہوں، لیکن سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ جو آل اینڈ آل جو اتھارٹی ہے وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ فل کورٹ کی میٹنگ متواتر نہیں ہوتی، سال میں 1 یا 2 دفعہ ہوتی ہیں۔ چلیں یہ بات تو ہوگی۔ آپ جسٹس منصور نے کہا کہ وہ برازیل گئے اور وہاں پہ ججز، سپریم کورٹ کے ججز سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ٹی وی چینل، اپنا ٹی وی چینل ہے، سپریم کورٹ کا ایک اپنا ٹی وی چینل بھی ہے۔ تو جسٹس منصور کا کہنا تھا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ ٹی وی چینل چلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں کا یہ حق ہے جاننا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری کام کیا ہے، ہماری کارکردگی کیا ہے، اور ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں لوگوں کو، تو یہ لوگوں کو بتانا ہمارا فرض ہے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے، تو اس لیے ٹی وی چینل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی مثال دی جسٹس منصور نے۔ بالکل، اور خاص کر بالکل متی اللہ جان صاحب، جب سپریم کورٹ اس پوری پالیٹکس کی شیپ تبدیل کرتی ہے، سپریم کورٹ زیادہ تر معاملات میں پالیٹکس میں جو بھی میٹر ہے، چاہے وہ الیکشن آئے، چاہے وہ وزیر اعظم آئے، چاہے وہ جو ان کے معاملات جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں، ان میں ہماری پالیٹکس کی شیپ چینج ہوتی ہے اور قسمت چینج ہوتی ہے کہ جی کون سا وزیر اعظم ہوگا، کیا ہوگا اب 10-15 سال میں۔ تو یہ جب اس قسم کے معاملات آئیں گے تو لوگوں کو میرا خیال ہے کیسے آپ محروم، یہ وہی بات ہے کہ وہاں برازیلین کورٹ اس طرح وہاں کے وزیر اعظم اس طرح انہوں نے فارغ نہیں کیے، یا انہوں نے اس طرح نہیں کیے کہ جس طرح کہ الیکشن میں کیا ہونا ہے موڈ، کیا اور بھی معاملات جس طرح کہ لوڈ شیڈنگ کیسے ختم ہونی ہے، یا اور سرکولر ریلوے ہو گیا، یا اسٹیل مل کیسے چلانی، تو یہ وہ سارے چیز، یا جس طرح ثاقب نثار صاحب نے کہ جی پاپولیشن کیسے کنٹرول کرنی ہے، ڈیم کیسے بنانا ہے، اسپتالوں میں چھاپے مار رہے ہیں، تو یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ میرا خیال ہے ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے سپریم کورٹ کے ججز کس طرح ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اور وہی بات آپ کی ہے کہ اصل جو کام ہے وہ کس طرح کے، اب 45-50 ہزار کیسز ہیں ان کا کیسے ہو رہا ہے کہ صبح کس طرح کے جو ورکنگ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات وزن تو تھا جیسے منصور علی شاہ کا، لیکن میجارٹی ویو جو ابھی لگ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جی یہ معاملہ پالیسی ہے اور یہ معاملہ جوڈیشل سائڈ پہ نہیں، ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ڈیسائیڈ ہو۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ براہ راست نشریات کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر یہ چیز ان کے اپنے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ بالکل، سب سے زیادہ ان کے خلاف جائے گی میرا خیال ہے، سب سے زیادہ جس طرح کا ان کا ایک مزاج ہے اور جو کنڈکٹ ہے تھوڑا سا ایموشنل ہو جانا، تو میرا
میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ہوگا ان پہ ہی ہوگا. میرا خیال ہے جو لوگ ججز کہہ رہے ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے اس پہ کوشچن, اور سب سے زیادہ جو اسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہوگا وہ جسٹس قاضی فائز کو ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ ابھی تک ان کے ساتھ کیا ہے وہ باقی ججوں کے ساتھ تو ابھی ہوا بھی نہیں ہے, اور باقی لوگ تو شاید اتنا اسٹینڈ بھی نہیں لیتے کہ ان کو کٹارے میں کھڑا ہونا پڑ جائے اور ان کے اہل خانہ کو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کو جب پتہ چلے گا بلوچستان کا ایک جج روسٹم پہ کھڑا ہو کے اپنے ساتھ ہونے والے جو ظلم اور زیادتیوں کا جب ذکر کرے گا, تو کیا عدالت کے لیے آسان ہوگا کوئی ایسا فیصلہ کرنا جس سے تاثر ملے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے اوپر آپ ایک اصول پسند جج کو اس کے عہدے سے برطرف کر رہے ہیں؟ بالکل بہت ضروری یہی چیز ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول میڈیا ہے, اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا پہ میری خبریں نہیں چلائی جاتی, دباؤ ہے, تو یہ وہ درست کہتے ہیں. یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں مد نظر, لیکن وہ آج جسٹس بندیال صاحب نے کہا کہ جی کہ میں آپ کو پرائیویٹلی بتا سکتا ہوں کہ آپ کے بارے میں بھی کہیں کہ کہاں چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا موقف کہاں آتا ہے, تو وہ یہ چیز بھی ہے کہ جسٹس قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ پہلے یہ میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کیا, اب یہ یوٹیوب والوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. جی بالکل. تو وہ میرا خیال ہے وہ یہی تھا کہ میرا جو ان کا موقف ہے وہ اس میں وہ یوٹیوب پہ تو میں بھی سارا موقف وہ جو بھی چیزیں ہیں, جو کیسز ہیں, جو ان کی اپڈیٹ ہے یا جو معاملات بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, لیکن ٹی وی پہ میرا خیال ہے وہاں ان کی وہ چیزیں آنا بہت مشکل ہوتی ہیں. بہت شکریہ حسن عبد الملک, آپ نے سنا جسٹس قاضی فائز نے ایک بات صحیح کی تھی کہ اگر 1979 میں براہ راست نشریات بھٹو کے ٹرائل کی جاتی تو شاید اس وقت کے ججوں کے لیے بھی ایسا متنازع فیصلہ دینا ناممکن ہو جاتا کہ جس کو آج تک عدالتی قتل کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. اور جتنے بھی مفاد عامہ کے مقدمات ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ ان تمام مقدمات کی جو نشریات ہیں وہ براہ راست کر دینی چاہیے. اگر وہ واقعی مفاد عامہ میں تو اس سے لوگ سیکھیں گے, لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے قانون کیا ہے, آئین کیا ہے, ان کے حقوق کیا ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, پھر یہ ججز جو ہیں یہ ان کے اختیارات کیا ہیں, ان کی کارکردگی کیا ہے, اور پھر لوگ خود بھی یہ رائے قائم کر سکیں گے کہ کون سچا ہے یا کون جھوٹا ہے, اور لوگوں کا یہ رائے کرنے کا حق حاصل ہے. اور سپریم کورٹ کے جب فیصلے آئیں گے تو پھر یقینی طور پہ وہ ایسے مدلل ہوں گے کہ لوگ جو ہیں اپنی رائے کو ان فیصلوں کے ساتھ مقابلے میں رکھیں گے اور پھر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے. تو آنے والے دنوں میں 17 مارچ کو اب آئندہ سماعت یہ ہونی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ اس تاریخ ساز کارروائی اور مقدمے کے بعد کیا سپریم کورٹ ملکی تاریخ میں پہلی بار کوئی ایسا فیصلہ دے گی کہ جس سے براہ راست نشریات کو بنیادی آئینی حق کے طور پہ عدالتی فیصلے کے طور پہ ڈکلیئر کیا جائے, جو میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ انتظامی سائڈ پہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ آج ایک چیف جسٹس ہے, کل کوئی اور ہوگا, آج نشریات کی اجازت ہوگی, کل نہیں ہوگی. مگر ایک بار جو سوال قانون کا سوال سپریم کورٹ کے سامنے اٹھا دیا جائے اور آئین کی تشریح کی درخواست کر دی جائے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتائے کہ کیا براہ راست ٹیلی ویژن نشریات جو ہیں وہ بنیادی حق ہے یا نہیں. اس کے بعد پالیسی ڈیسیژن کرے یا جو بھی, مگر جو بڑا آئینی اور قانونی سوال ہے اس کا جواب لینا بھی عوام کا بنیادی حق ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.